اب ہم ڈائریکٹلی فوٹوشاپ پہ جائیں گے. میموری اسٹک میں نے کیمرے سے نکال کے کمپیوٹر میں لوڈ کر لیا ہے. نا ایز اے ہارڈ ڈسک، جیسے ہارڈ ڈسک سے آپ کوئی چیز لوڈ کرتے ہیں یا جب شروع کے زمانے میں فلاپی سے کرتے تھے، میموری سے کرتے ہیں. اب وہ فائلیں میرے پاس ہیں، میں کلک کر کے انہیں لوڈ کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس تصویریں آ گئی ہیں جو تینوں قسم کی، جس میں ہم نے ایک میں پن ہول سے لی تھی تصویر، ایک ہم نے لی تھی آرڈنری ایوریج لینس سے، اور ایک ہم نے لی تھی جو بیسٹ اسٹوڈیو لینس ہے. رائٹ پہ وہ تصویر ہے جو پن ہول کیمرے سے لی تھی، سوراخ کر کے اس سے بنائی تھی. اس میں بلر بھی ہے، ڈسٹورشن بھی ہے، اور سلائٹ آؤٹ آف فوکس بھی ہے. چھوٹے اور بڑے میگا پکسل کے کیمرے میں جو پکچر کوالٹی ہے، یعنی 24 بٹ پکچر ہوگی، 16.7 ملین کلرز ہوں گے. پکچر میں چھوٹے سے چھوٹے 2 میگا پکسل میں اور 20 میگا پکسل کے کیمرے میں کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. شارپنیس، کوالٹی، ہر چیز وہی ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ جو میگا پکسل بڑھتے جاتے ہیں تو جو اس کا اوریجنل پرنٹ بنتا ہے، انلارج نہیں، اوریجنل پرنٹ بنتا ہے، وہ سائز بڑھتا جاتا ہے. اب جو 2 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، اس کا پوسٹ کارڈ کی تصویر بنے گی، اور جو 14 میں یا 16 میگا پکسل کا ہے اس کی 20x30 انچ کی تصویر بن جائے گی. اب 20x30 اور اس پوسٹ کارڈ کی کلر، سیچوریشن، شارپنیس، ہر چیز وہ سب برابر ہوں گے. صرف یہ ہے کہ یہ بڑی کریں گے تو وہ ڈیفیکٹ آ جائیں گے، اس میں صرف بڑی نہیں ہو سکتی. درمیان میں وہ تصویر ہے جو عام لینس سے بنائی تھی، لیکن اس میں کلر ور تو آ گئے ہیں، سارا کلر ٹرانسمیشن تھی، لیکن وہ کلر تھوڑے سے اوور لیپ کرتے ہیں ڈسٹورشن کی وجہ سے، ڈسپرشن کی وجہ سے، جو لینس میں ڈیفیکٹ ہیں. تو اس میں وہ پینٹنگ کی کوالٹی تو ہے کہ جیسے پینٹ کرتے ہوئے رنگ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شارپنیس نہیں ہے. اور چونکہ ہم نے اپرچر ڈاؤن کر لیا تھا، میں نے کہا تھا اپرچر ڈاؤن کریں تو ابریشنز جو ہے کم ہو جاتے ہیں، ڈیفیکٹ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ لینس کا جو آؤٹر کرو والا سرفیس ہے، جتنے کرو کے نزدیک باہر کی طرف آئیں گے اتنے ڈیفیکٹس زیادہ بنتے جائیں گے. لیفٹ پہ ایکسٹریم پہ جو ہے وہ تصویر ہے، تینوں کا لینس کمپیریزن ہو گیا. پن ہول کیمرہ، آرڈنری لینس اور پرفیکٹ لینس. جو بیسٹ پرفیکٹ لینس ہے وہ انسانی آنکھ ہے. یہ جو لاسٹ پچھلے لیکچر میں بات کی تھی، ایک تصویر تھی، ہارر لگ رہا تھا جیسے کسی ہارر پروگرام سے لی ہوئی ہے. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ فلیش رات کو کرتے ہیں تو آنکھیں لال آ جاتی ہیں. بلی کی بھی بعض تصویر بناتے ہیں تو ریڈ آئیز ہوتی ہیں، دن کو نہیں ہوتی. جانوروں کی بھی نظر آتی ہیں بعض دفعہ آپ کو. آہستہ آہستہ جب اسٹڈی کرتے گئے، سائنس ڈیولپ کرتی گئی، تو وہ آنکھ کی جتنی چیزیں تھیں وہ کاپی کر کے کیمرے میں لاتے گئے. اس کے آگے لینز ہے، ادھر لینز ہے، اس کے پیچھے فلم ڈلتی ہے. اب سی سی ڈی آ گئی ہے، سیموس آ گئی ہے. ہمارا جو ہے وہ جو ریٹنا ہے وہ بھی لائٹ سینسٹیو ہے، اس میں سے الیکٹریکل پلسز نکلتی ہیں جو آپٹک نرو سے برین کو جاتی ہیں. اور جو ہمارا پرچر ہے ہم لگاتے ہیں لائٹ کنٹرول کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لائٹ میٹر برین میں لگایا ہوا ہے. وہ لائٹ کے ساتھ جب بہت برائٹ لائٹ آتی ہے تو انسٹنٹ نیچے ہو جاتا ہے، جیسے آٹو کیمرہ میں آیا ہوا ہے. اور رات کے وقت یہ فل وائٹ کھل جاتا ہے. اب جب آپ فلیش کرتے ہیں تو سینسر ہمارا جو آنکھ کا ہے وہ لائٹ پڑے گی، وہاں سے دماغ کو سگنل جائے گا تو وہ اپرچر بند کرے گا. اب وہ جب وہ اپرچر بند کرنے کے لیے کرتے ہیں تو فلیش جو ہے، اب میں نے بتایا تھا کہ 1/1000 سے لے کے 1/10,000 سیکنڈ تک وہ چل کے بند بھی ہو چکی ہوتی ہے. جن کا کیمروں میں فلیش پہلے 2-3 دفعہ فلکر کرتی ہے ان میں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے ٹائم کے اپرچر ڈاؤن ہو جائے، وہاں ریڈ آئی نہیں آتا کیونکہ اپرچر بالکل 22 پہ آ جاتا ہے. جہاں پہ یہ نہیں ہوتا، یا وہ بعض لوگ ہیں ان کی آنکھ فکر کرتی نہیں، وہ کرتے نہیں ہیں، ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. اس لڑکی کی آنکھ کھلی رہی ہے، فلیش چلی، اپرچر آنکھ کا بند ہونے سے پہلے پہلے لائٹ جا کے 1,80,000 میل اس کی سپیڈ ہے، جا کے 1 سیکنڈ میں وہ جا کے اسٹرائک کر کے تصویر لے کے واپس آ چکی ہے. اس کے بعد اپرچر بند ہوا. اب دیکھو جب تصویر فلیش چلتی ہے اب سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن وہ فلیش چلنے کے بعد بند ہوں تو بہتر ہے، ادروائز اپرچر کھلا ہوگا، اندر ریڈ آئیں گی. اب اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں کہ اس کی دونوں آنکھوں میں فلیش کا جو وائٹ ڈاٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. لال رنگ کی آنکھیں، لگتا ہے کہ آنکھوں کے اندر بلب جل رہا ہے. ہارر کی پکچروں میں تو یہ کام آ سکتا ہے کہ ہارر کی ویڈیو بنانی ہو، کچھ دکھانی ہو، پوسٹر بنانا ہو، لیکن کرنا کیا ہے کہ میجک وینڈ یا میجک سلیکٹر جو ہے اس سے آپ کلک کریں گے، اور اس کو جب جیسے کلک کریں گے تو وہ آنکھ کو سلیکٹ کر لے گا وہ. اچھا، اوپر جب اگر جا کے دیکھیں جو ٹاپ کا پورشن ہے
اس میں لکھا ہوا ہے کنٹیگوس، یعنی جہاں جہاں پہ بھی ہے، اور اگر کنٹیگوس کو سلیکٹ نہیں کریں گے آپ تو آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اب کنٹیگوس سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں آنکھوں کا لال ہے. لیکن اگر باڈی میں کہیں اور لال رنگ ہے تو یہ اس وقت میجک وینڈ چونکہ نان کنٹیگوس موڈ میں ہے، یہ ساری پکچر میں سے لال کو سلیکٹ کر لے گا. اس وقت جو آسان طریقہ تھا کہ آپ کو ڈی سلیکٹ دوبارہ کرتا ہوں کنٹرول ڈی سے. آپ کنٹیگوس کو سلیکٹ کریں، اوپر یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ 3-4 باکسز بنے ہوئے ہیں. جب ہر مینیو جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ٹاپ کی پٹی پہ مینیو بدل جاتے ہیں. تو آپ فوٹو شاپ پہ یا کسی سافٹ ویئر پہ کام کریں تو جب کلک کرتے ہیں تو نظر دیکھیں کہ اوپر کے مینیو اور نیچے کے مینیو میں کچھ چینجز آئی ہیں، وہ اس سے ریلیٹڈ سب ٹولز ہوتے ہیں. جب اس کو ہم نے وینڈ سلیکٹ کیا، میجک سلیکٹر سلیکٹ کیا، تو اوپر والے مینیو بدل گئے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں ایک باکس بنا ہوا ہے، ایک باکس لیئر بنا ہوا ہے کہ جی پچھلی جو سلیکشن ہے اس میں وہ ایڈ ہوتے جائیں گے. اس سے آگے والا ہے وہ اس کو مائنس کرنے کے لیے. اس کے آگے ہے ٹالرنس 32 یا 16 یا 64. جتنی ٹالرنس بڑھاتے جائیں گے وہ اتنا وائڈ کر کے سلیکشن اس کی ہوتی جائے گی. اگر لال کا 32 سے 64 یا 128 کر دیں گے تو لال کے ساتھ جو شیڈز کوئی اورنجش بھی ہوں گے وہ بھی سلیکٹ کر لے گا. لیکن اگر آپ 16 یا 8 پہ آ جائیں گے تو جو پکسل آپ سلیکٹ کریں گے اس سے ملتے جلتے پکسل سلیکٹ کرے گا، باقی نہیں کرے گا. یعنی لال میں سے بھی کچھ چھوڑ دے گا. 32 جو ہے اس کا سٹینڈرڈ ہے، جس میں لال کے رینج کی ساری چیزیں جو آنکھ دیکھتی ہے، تھوڑے بہت شیڈ فرق ہوں گے وہ سارے سلیکٹ کر لے گا. اس کے آگے ہے کنٹیگوس اور ایک ہے نان کنٹیگوس. نان کنٹیگوس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جڑے ہوئے نہیں آپس میں، پوری تصویر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بجائے میں 100 جگہ پہ کلک 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 کر کے آپ اس رنگ کو ڈھونڈوں، میں کسی ایک جگہ چن لوں گا، کنٹیگوس کو ڈی سلیکٹ کر دوں گا، کلک کروں گا تو وہ پورے جہاں پہ پوری پکچر میں جہاں جہاں بھی وہ رنگ ہے، لال نہیں، جو میں چاہوں، پیلا، نیلا، کوئی بھی رنگ، وہ آٹومیٹکلی سلیکٹ کر لے گا. اس کو میں چینج کرنا چاہوں، کاٹنا چاہوں یا اس کے اوپر پینٹ کرنا چاہوں، ان رنگوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس وقت میں نے جو سمپل طریقہ ہے کنٹیگوس لے لیا. پہلی آنکھ پہ گیا، میجک وینڈ ہے، ایڈ میں جمع کیا ہوا ہے، کلک کریں، ایک آنکھ سلیکٹ ہو گئی، دوسرے پہ کلک کیا، دوسری سلیکٹ ہوئی. فردر ڈیٹیلس ریفائنمنٹس ہیں لیکن وہ ایڈوانس لیٹرس میں آتی ہیں کہ اس کو سافٹ کریں، ایجز سافٹ کریں. ہم وہ نہیں کر رہے، ہم صرف سمپل جائیں گے امیج کا مینیو، اوپر لکھا ہوا ہے تیسرا مینیو امیج، اس میں جائیں گے ایڈجسٹمنٹس میں جا کے سیچوریشن میں چلے جائیں گے. کئی طریقے کرنے کے لیے، پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اوپر ڈارک پینٹ کر دیں اور اس میں جا کے جو سیچوریشن، جو رنگ کا تھرڈ والا درمیان میں 3 ہے، اوپر ہیو ہے، درمیان میں سیچوریشن ہے، سیچوریشن کا مطلب کلر، کروما کا ٹالرنس جو ہے، اور جو نیچے ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کی لائٹنس. ہم کلر والے کو 0 کر دیں گے. جب کلر کو 0 کریں گے تو آنکھوں میں سے وہ لال رنگ غائب ہو گیا. ایریا میں سلیکٹ کیا ہوا نا تو اس ایریا کے علاوہ کسی کو اثر نہیں ہوگا. ہم نے وہ لال کر دیا اور جو لائٹنس ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ پیچھے کرتے جائیں گے جہاں پہ آنکھیں ڈارک اس کے حساب سے بن جائیں جتنی ہمیں چاہیے، کہ کیونکہ آئرس بالکل بلیک ہوتی ہے. جب آپ بلیک ہو جائے اس کو چھوڑ دیں، کنٹرول ڈی دبائیں تو آپ کا وہ لال رنگ سارا غائب ہو گیا. اچھا، اس میں اس وقت آپ کو تھوڑے لال کے ذرے نظر آئیں گے کیونکہ جو کمپلیکیٹڈ جگہ تھی کہ فردر کمانڈز کچھ اور ہوتی ہیں جو ہم نے سلیکشن کی ہے، اس میں جا کے تھوڑا ایکسپینڈ کریں، تھوڑا فیدر کریں، پھر اس کا رنگ چینج کریں تو وہ آپ کا سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا. اس میں لال ایجز ذرا نظر آ رہے ہیں لیکن طریقہ آپ کو بتا دیا کہ وہ سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. بعض پروگراموں میں جو فوٹو کے ساتھ آتے ہیں، ایک فوٹو شاپ ایڈوب کا پروگرام ہے، اس میں اگر کرتے ہیں آپ تو وہ ریڈ آئی ریموول کے لیے کمانڈ ہے، وہ آپ کلک کریں، یس کریں، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح عرفان ویو ہے، ایک ویور 2-3-4 ہیں جو فری ڈاؤن لوڈ والے ہیں، ان سب میں ڈیجیٹل کیمرے کے ساتھ ہیں اور موسٹ آف دی ڈیجیٹل کیمراز کے ساتھ یہ سافٹ ویئر آ رہی ہے کہ آپ نے ریڈ آئی بن گئی ہے، کوئی بات نہیں، لوڈ کریں کمپیوٹر پہ. جب کچھ نے تو کیمرے کے اندر بلٹ ان کر دیا ہوا ہے ریڈ آئی ریموول ہے، وہ آپ نے شروع میں سیٹنگ میں سلیکٹ کر لیں اور جب آپ تصویر لیں گے جہاں جہاں ریڈ آئی آتی جائے گی وہ ریموو کرتا جائے گا.